السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. چلیے میں ویڈیو پلے کرتی ہوں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ الذی ارسل انبیاءہ مبشرین ومنذرین ودعاۃ الی دینہ القویم ثم الحمدللہ الذی اصطفی منہم سید الکونین محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وجعلہ علیہ السلام جلاء القلوب وانوار العیون. اللہم صلی وسلم علیہ فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی یا رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف آیت نمبر 57 پر ہم بات کریں گے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والے لوگوں کا سٹیپ بائی سٹیپ ڈیگریڈیشن بتایا ہے کہ ان کا تکبر ان کو کیسے ہدایت سے دور کرتا ہے اور کس طرح سے پھر وہ ہدایت کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. اور اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا گیا اور وہ ان سے منہ پھیر گیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. اور جو اپنے ہاتھوں سے وہ آگے بھیج چکا ہے اسے بھی یعنی کہ بھول گیا. اظلمہ کا جو لفظ آیا ہے ظلم کا، مفسرین کے مطابق ظلم اصل میں یہاں پر ناانصافی کے اینگل سے لیا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت آ گئی تو اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. مراد یہ ہے کہ جس کے پاس پیغام پہنچ گیا اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات نہ مانے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے ناسیہ ویسے تو آتا ہے forgetfulness کے لیے، بھول جانے کے لیے، لیکن یہاں پر ناسیہ کیونکہ بار بار پیغام دینے کے بعد آ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، وہاں آیا تھا صرفنا، اور آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو سٹیپ بائی سٹیپ کنٹینیوسلی میسج دیتے رہنا. تو جب اس ریفرنس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے تو ناسیہ کا مطلب یہاں پر بھول جانے سے زیادہ اگنور کرنا آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دیکھنے کے بعد اگنور کیا، جنہوں نے علم کے آنے کے بعد علم کو اگنور کیا. اور ذکرہ کا لفظ بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے. ذکرہ جو ہے وہ عربی زبان میں فعلا کے وزن کے اوپر آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹڈلی کنٹینیوسلی سمجھایا گیا، بہت سے اینگل سے بات کو بتایا گیا لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا. اور ناسیہ کا لفظ ایسا ہے، انسان بھی اسی لفظ سے بنا ہے، نسیان کہتے ہیں عربی زبان میں forgetfulness کو. انسان جو ہے وہ دو طرح سے نسیان کا شکار ہوتا ہے. ایک یہ کہ شیطان اس کو بات بھلا دیتا ہے، اس لیے کہ انسان بہرحال کمزور ہے اور انسان بہرحال دنیا کی خواہشات کے شیڈ میں آ جاتا ہے. تو شیطان جب انسان کو بات بھلاتا ہے تو نسیان جاتا ہے ٹورڈز forgetfulness. اور جب انسان ہدایت نظر آنے کے باوجود ہدایت کو اگنور کرتا ہے تو نسیان جاتا ہے اگنورنس کی طرف. تو یہ دونوں میننگز آپ کو نسیہ کے اندر ملتے ہیں، انسان کے اندر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کو، اگنور کرنے کے مفہوم کو سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ. تو انہوں نے چکھا اس کو اس کی وجہ سے جس وجہ سے انہوں نے اس کو بھلا دیا یا اگنور کیا. لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. اللہ کی ملاقات کو بھول گئے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَسِینَاكُمْ. ہم نے بھی ان کو بھلا دیا. کس سینس میں؟ کیا اللہ ہمیں بھول سکتا ہے؟ اللہ انسان کو، اللہ اپنی مخلوق کو بھول نہیں سکتا. وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، وہ اللہ ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی رکھنے والا ہے. یہاں پر کیا آیا اِنَّا نَسِینَاكُمْ. اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اگنور کر دیا. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کا ذکر ہے جو تکبر کی وجہ سے علم آنے کے باوجود
قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو اگنور کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں. اسی آیت کی وجہ سے یہ جو جملہ آیا نا، اس میں وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اللہ کے پاس. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جملہ مسلمانوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب گناہ ہوتے ہیں تو چاہے اس نے کتنا ہی گڑ گڑا کر معافی کیوں نہ مانگ لی ہو، انسان اپنے اس گناہ کے گلٹ کو محسوس ضرور کرتا رہے. اس لیے کہ گناہ کا گلٹ جتنا دل میں محسوس ہوتا رہتا ہے، انسان کے قدم رکتے رہتے ہیں اس گناہ کی طرف دوبارہ جانے کو. ورنہ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ سے اس گناہ میں انڈلج ہو سکتے ہیں. جیسے کسی نے آپ کو بہت زندگی میں دھوکہ دیا، سخت دھوکہ دیا، آپ اس کو بھولتے کبھی بھی نہیں ہیں. جب بھی آپ کو وہ انسان چہرے سے نظر آئے گا یا اس کا ذکر آئے گا یا اس کی گفتگو میں کہیں اس کا نام آئے گا، آپ کو یاد آ جاتا ہے، اور یہ یاد آنا آپ کو کیئرفل کر دیتا ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کو بھولے نہیں، چاہے وہ اس کے اوپر توبہ کر چکا ہو. اس لیے کہ کس کے پاس گارنٹی ہے، گارنٹی کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. ہم گڑ گڑا کے توبہ کر سکتے ہیں، ہمارے دل کو سکون مل سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنے گناہ کی خلش ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو تھیں وہ اپنے اس بات پہ ایک عمل پر رویا کرتی تھیں کہ انہوں نے ایک راز فاش کر دیا تھا جو اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا اور منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتائیں. کانت تب کی کے الفاظ احادیث میں آتا ہے. وہ روتی رہتی تھیں. ایون جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت بھی وہ اس بات پر رو رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا ان عہد کان مسئولا، ہر عہد، ہر وعدے کا اللہ سوال کرے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہم احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جب امت کے لوگ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے پاس جائیے اور اللہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ جا کر آپ اللہ تعالیٰ آپ حساب قائم کیجئے، تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ مجھے حیا آتی ہے، میں نے وہ ایک گناہ کیا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے. سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی کمی کوتاہی اور خطاؤں کو یاد کرتے ہوئے جو ہیں وہ اللہ کے پاس جانے کی ہمت نہیں کریں گے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی بیلنسڈ ہوتی ہے. اس کا گناہ اس کو لتھارجک نہیں کرتا، بلکہ اس کا گناہ اس کو توبہ اور استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اس کی توبہ اور استغفار اس کو تکبر اور کبر کا شکار نہیں کرتے کہ ہاں میں تو معافی مانگ لی، میں نے ڈیفینیٹلی اللہ مجھے معاف کرے گا. یہ مومن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. مومن اپنی غلطی کو یاد رکھتا ہے تاکہ وہ پنچ کرنا اس کو آئندہ اس گناہ کے قریب نہ لے کر جائے. آگے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر کورز ڈال دیے ہیں، ویلز ڈال دیے ہیں کہ وہ بات کو نہ سمجھ سکیں. کس کو نہ سمجھ سکیں؟ ان یفقہوہ میں ہو کی ضمیر پروناؤن قرآن کی طرف جا رہا ہے کہ اب وہ قرآن کو دیکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی نہیں ایبزارب کر پاتے. وآذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے. ہم نے ان کے کانوں کے اندر ایک کنٹینیوس رنگنگ ساؤنڈ ڈال دی ہے. بعض لوگوں کو رنگنگ ساؤنڈ کان میں کنٹینیوس آتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو آؤٹ سائڈ کی آواز جو ہے، جو آؤٹ سائڈ فیکٹر آوازیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی کم محسوس ہوتی ہیں. اور جتنی آپ کی کان کی انٹرنل رنگنگ ساؤنڈ بڑھتی جائے گی، آپ کی جو آؤٹ سورس آوازیں، آپ کی جو باہر انوائرمنٹ میں آوازیں ہیں، اس کی انٹینسٹی آپ کو سننے کے لیے کم سے کم ہوتی جائے گی. ان کے اپنے اندر اتنا کنفیوژن ہے، ان کے اپنے اندر اتنا شور ہے، ان کے اپنے اندر اتنے آرگیومنٹس ہیں کہ ان کو قرآن کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. ان کے سراؤنڈنگ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر کا شور ان کو اس قرآن کو سننے نہیں دیتا. اور یاد رکھیں یہ جو سٹیج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ویل ڈال دیے، اکنہ، یا اللہ نے ان کے کانوں پر وقر ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا. یہ سٹیج نمبر 1 نہیں ہوتا کبھی بھی. اگر یہ سٹیج نمبر 1 ہوتا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسی؟ پھر تو وہی ہوتا جو آج لوگ جو ہیں لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی. اگر ایسی بات ہوتی کہ یہ پہلا سٹیج ہوتا دلوں پر ویل ڈالنے کا اور کور لگانے کا اور کانوں میں بوجھ ڈالنے کا، کانوں میں کنٹینیوس انٹرنل رنگنگ ساؤنڈ ڈیولپ کرنے کا، تو یہ پھر انسان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی. لیکن یہ پہلا سٹیپ نہیں ہے، یہ آخری سٹیپ ہے. اس لیے کہ آپ جس سیکوینس میں بات پڑھتی آ رہی ہیں اس خطبے کے اندر، اللہ دنیا کی حقیقت دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے.
اللہ آیات کو واضح کرتا رہتا ہے، اللہ ہدایت کی آوازیں کان پر ڈالتا ضرور ہے ہر انسان کے، لیکن انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے، انسان ناشکری کرتا ہے، انسان ایک رب کو پہچان کر بھی اس کی نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ نعمت کو اپنا کریڈٹ سمجھتا ہے۔ انسان اپنی نعمتوں کو اپنا کریڈٹ سمجھنے کی وجہ سے جب رب سے غافل ہوتا ہے، اس کا تکبر اس کو ہدایت سے دور کرتا جاتا ہے، اور جب وہ ہدایت سے دور ہو کر شریعت کا اور دین کا اور اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، تب یہ سٹیج آتا ہے کہ اللہ دلوں کے اوپر جو ہے وہ پردے، کورنگز، ونیئرز ڈال دیتا ہے، اور اللہ کانوں کو ان کے بند کر دیتا ہے۔ کان ہونے کے باوجود ان کو آواز نہیں آتی، اور وہ حق سننے سے ان کے کان جو ہیں وہ بلاکڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اس سٹیج پر پہنچے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنے آس پاس کسی انسان کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے؟ آپ اور میں نہیں جانتے۔ کیا آپ اور میں کسی کے دل میں ایمان کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 70% ہے کہ 30% ہے کہ 2% ہے؟ جیسے ہم کسی کے ایمان کو نہیں جانچ سکتے ہیں، ایسے ہی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ نہ کوئی انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے دل پر تو مہر لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں مہر لگنے کی طرف جب انسان کے قدم اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ بیماری کے بارے میں جانتے ہوں گے، اتنا آپ ان سارے سرکمسٹانسز سے دور رہیں گے جس میں وہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کو شوگر بارڈر لائن پر ہے تو آپ ہر افطاری میں بیٹھ کے ایک اتنا بڑا آم نہیں کھائیں گی، آپ اوائڈ کریں گے اس آم کو کھانا۔ آپ کہیں گے ہاں میں انسولین آم کو لگا دیتی ہوں خود لگانے کی بجائے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک تکلیف میں پہنچ سکتے ہیں تو آپ پہلے سٹیپ لیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے کہ دل پر مہر لگے، اس کا ایک بہت سمپل فلٹر ہے جو ہم اپنے اوپر لگا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، سمپل فلٹر، اگر ہم قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، سب لوگ جو ہیں ان کے دل نرم ہو رہے ہیں، اور ہم جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں نکل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کا راستہ اس مہر کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دل پورا بند ہو جائے اور سیل ہو جائے، بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف واپس لے کر آئے۔ اللہ کو اگنور کرنے کا اور کنٹینیوسلی اگنور کرنے کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیلڈ ہو جاتا ہے، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ پہلے سیل نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ انسان اس دھوکے میں آیا، انسان نے سمجھا کہ اللہ نے مجھے سزا دی۔ اللہ نے بتا دیا رخ کی روح کے ذریعے کہ اللہ تو بار بار نصیحت ان تک پہنچاتا رہا، یہ لوگ انسسٹ کرتے رہے منہ موڑنے سے، انسسٹ کرتے رہے احکامات کو سن کر ان کو نہ ماننے سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت جو تھی وہ سلب کر لی، حق ان کے دل میں اترنے سے بلاک کر دیا۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کنٹینیوسلی مجھے اور آپ کو قرآن کے اندر مختلف میسیجز کے ذریعے، کسی انسان کے ذریعے، کسی واٹس ایپ آڈیو کے ذریعے، کسی اچھی بات کے ذریعے، کسی حالات کے سختی کے ذریعے اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان آیات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور اس سے پہلے کہ موت ہمارے سامنے آئے، ہم زندگی کی مہلت میں ہی اللہ کو پہچان کر اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اللہ کا کام یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے استوار کرتا رہتا ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ جہاں قرآن میں ڈراتا ہے، اللہ وہاں بہت اپنی رحمت کے شیڈز بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا کہ جو ریمائنڈر حاصل نہیں کریں گے ان کا دل بند ہو جائے گا، اللہ نے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 58 میں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، دیکھو تمہارا اللہ تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تمہارا اللہ تم کو جنت سے محروم نہیں کرنا چاہتا، تمہارا اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کو مشکل نہیں بنانا چاہتا، تمہارا رب معاف کرنے والا، غفور، ذو الرحمہ، رحمت سے بھرپور ہے۔ یہ قرآن کا مزاج آپ کو ملتا ہے کہ قرآن وارننگ کے بعد رجا کی طرف لے کر جاتا ہے، امید کی طرف لے کر جاتا ہے، اور رب کا کہہ کے یہ بات مینشن کر دی کہ جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، رب کا میں اللہ مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی غفور ہونے کی جو صفت ہے وہ مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ جب مومنین گناہ کے بعد
ندامت کے ساتھ، ریگریٹ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ ان کی طرف پلٹتا ہے. کیا اللہ کی شان غفاری کی جانوروں کو ضرورت ہے؟ جانوروں کو اللہ کی شان غفاری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جانوروں کی جبلت میں، ان کی انسٹنکٹس میں گناہ ثواب کا معاملہ تھوڑی ہے. وہ تو بس پیدا کیے گئے ہیں، ایک اپنا لائف سائیکل، اسٹرگل فار لائف پورا کرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. کیا فرشتوں کو اللہ کی شان غفاری کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ کی شان غفاری کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتوں سے نافرمانی رب نہیں ہوتی. تو آپ اور میں ہی رہ گئے نا. ہمیں اللہ کی شان غفاری کی ضرورت ہے. تو اللہ کی شان غفاری مومنین کے ساتھ خاص ہوتی ہے جب وہ گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت رکھتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ہاں، اللہ کی رحمت کی صفت جو ہے، صفت رحمت، یہ ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے جانور ہوں، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، بیسٹ ہوں، ڈائناسورز ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی ہوں. شان رحمت سب مخلوقات کے لیے. اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں انفارمیشن دی کہ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، وہ رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہی آج ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہیں. جانور انسان پر رحم کرتا ہے، انسان جانور پر رحم کرتا ہے، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بچہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے. یہ سارے جتنے بھی آپ کو ڈفرینٹ شیڈز آف لو، محبت دنیا میں نظر آتے ہیں، یہ اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے. اللہ کی رحمت مسلمان بھی محسوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت کافر، فاجر اور فاسق بھی محسوس کرتا ہے. اللہ کسی فاسق اور فاجر سے اس کا رزق چھین نہیں لیتا. اگر ایسی بات ہوتی تو کافر اور فاجر اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. تو آپ اور میں ان دونوں رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں جب ہم غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹیں. ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. آپ پڑھتی ہیں نا سورہ بقرہ کی آخری آیات میں، یہ جو 3 آپ کو یہاں پر اللہ سے دعا میں ہم چیزیں مانگ رہے ہیں، اصل میں یہ 3 سٹیپس ہیں بڑے خوبصورت جو اللہ کی شان رحیمی مومن کے اوپر شو کرتے ہیں. جب آپ کہتی ہیں وَاعْفُ عَنَّا، عفون کہتے ہیں جب آپ گناہ کر لیں اور ابھی وہ گناہ لکھا نہیں ہے، آپ اللہ سے کہتی ہیں وَاعْفُ عَنَّا، اللہ درگزر کرتے، اللہ کتاب میں نہ لکھیں فرشتے. آپ کہتی ہیں نا اردو میں عفو و درگزر. عفو و درگزر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی لکھا نہیں ہے، ہم اس سے پہلے ہی اللہ سے کہتے ہیں. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر رات سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ کے سو. اللہ مجھ سے دن میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ واعف عنا، اللہ نہ لکھ ان کو میری کتاب میں، معاف کر دے مجھے. اور اگلا سٹیپ ہم کیا کہتے ہیں؟ واغفر لنا. اگر اللہ لکھ لیا گیا ہے، اللہ اس کو میری کسی نیکی سے ڈھانپ دے، اللہ اس کو میری کسی توبہ سے ڈھانپ دے. اور اگر اللہ ابھی بھی ڈھانپا نہیں گیا ہے تو اب اگلا آپ کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ وارحمنا. اللہ صرف آپ کی رحمت میرے اس گناہ کو کتاب میں ہونے کے باوجود مجھے سزا سے بچا سکتی ہے. تو جب پڑھیں دعا تو کانشیس ہو کر پڑھیں. روبوٹس کی طرح دعائیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. جب ہم روبوٹس کی طرح دعائیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ امپیکٹ، وہ انرجی، وہ ایمان کی اسٹرینتھ بھی نہیں آتی. پھر شاید ہم کوانٹٹی پر جاتے ہیں، کوالٹی پر نہیں جاتے. چاہے آپ نے یہ 3 الفاظ یا وہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری کانشیس ہو کر پڑھیں اور آپ کو اور لمبی چوڑی دعائیں پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور دنیا مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور خیر مانگنے کا، دنیا کا حسنہ مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا، کیا یہ 3 کافی نہیں ہو جائیں گے؟ یہ 3 کافی ہو جائیں گے جب انٹرنلائز کر کے مانگے جائیں گے. کیا یہ 3 کافی نہیں ہو جائیں گے؟ یہ 3 کافی ہو جائیں گے جب انٹرنلائز کر کے مانگے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں اگر اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے لگ جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا. اپنی زبان سے یہ الفاظ کبھی نہ نکالا کریں کہ اللہ مجھے انصاف دلائے گا.
کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور سخت آپ کو تکلیف ہوتی ہے, سخت آپ کو دکھ اور رنج ہوتا ہے, جس سے آپ توقع نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو انسان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, اللہ قیامت کے دن انصاف کرنا, کبھی مت نکالیں یہ الفاظ, اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ تو بعد میں انصاف کرے گا. اگر اللہ نے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کر دیا تو ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ انصاف کر بھی لے گا اللہ تو بھی میں جہنم میں تھوڑی جاؤں گی. اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگیں, اللہ سے رحمت مانگیں, اور جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ہدایت نہ بھی دی, آپ کی ہدایت میں اضافہ ضرور ہو جائے گا. اس لیے کہ جب آپ اپنے مومن بھائی کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہیں, فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تو اتنی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, عقل ہی نہیں آتی ان کو. کوئی بات نہیں, آپ کو آنا شروع ہو سکتی ہے اگر آپ سچے دل اور خلوص کے ساتھ اپنے کسی مومن بھائی کی غلطی پر اس کو ہدایت کی دعا دیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے انصاف کی امید مت رکھو, رحمت کی امید رکھو. وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, اور اگر وہ ان کی کمائی پر ان کو فوراً پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب آ جاتا. اگر اللہ انصاف کرنے والا ہو تو ہم سب کی زبانیں راکھ ہو جائیں. میں صرف زبان کی بات کر رہی ہوں, اس لیے کہ ہمارے زیادہ تر گناہ ہماری زبانوں کے ہوتے ہیں. ہم زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں, ہم زبان سے تانا دیتے ہیں, ہم زبان سے ناشکری کرتے ہیں, ہم زبان سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, ہم زبانوں سے جو ہے وہ والدین کی اور ایک دوسرے کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہم زبان سے اللہ کے لیے وہ الفاظ نہیں بول رہے ہوتے جو اس زبان سے ہمیں بولنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو ان کے اوپر ان کی غلطیوں پر جلدی عذاب لے آئے اگر وہ جلد پکڑنے والا ہو. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس سے کوئی ان کو پناہ اللہ کے علاوہ نہ ملے گی. کانٹیکسٹ کے مطابق جو سبب النزول ہے اس کا آیت کا, اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں قریش کو ایک ہنٹ دے دی گئی, وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ابھی مہلت دی ہوئی ہے, اگر تم اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا لو گے تو اللہ تم کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے گا, اور اگر تم واپس نہیں پلٹے تو یاد رکھنا کوئی پناہ تمہیں نہیں ملے گی. ہم جانتے ہیں کہ قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے باوجود عذاب کا شکار نہیں کیا گیا, جیسے کہ باقی انبیاء کے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑنے کے باوجود کے بعد ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قریش کو موقع دیا گیا. بعض اسکالرز کہتے ہیں ان کو احد تک موقع دیا گیا, بعض کہتے ہیں ان کو فتح مکہ تک موقع دیا گیا. اللہ نے اس امت میں سے ان لوگوں میں سے خیر نکالا. تو اللہ مہلت دیتا ہے اس لیے کہ اللہ ذو الرحمہ ہے, رحمت والا ہے, وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. ہاں ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے, اس کے بعد اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 59, وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, کب تک ڈھیل رہے گی؟ یہ دنیا ہے. ہم نے سنا ہے نا مکافات عمل, ہمیشہ سے ہم اپنے ماں باپ سے سنتے آئے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی تو 15-20 سال, بڑھاپا 60 سال 70 سال میں چلو اگر کوئی اس کی بد دعا لگ بھی گئی تو لگ جائے گی. جی نہیں, غلط فہمی ہے ہماری. What comes around, what goes around comes around. آپ آج کسی کے ساتھ برا کریں گی, نیکسٹ مومنٹ آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا. انسان کا حال یہ ہے کہ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. ہماری غفلت کا تو یہ حال ہے, ہماری ہیٹ لیسنس کا یہ حال ہے کہ ہمیں فوراً اللہ جھنجھوڑتا ہے. بیماری آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, کیا سکون نہ ہونا اس سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ بے چینی رہنا ہر وقت, اس سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ ہر نعمت ہونے کے باوجود ایک پیس آف مائنڈ نہ ملنا, اس سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہر بندہ, ہر عمر کا بندہ آج اس لاس آف پیس آف مائنڈ کا شکار ہے, چاہے وہ کوئی ٹین ایجر ہے, چاہے وہ کوئی ایڈلٹ ہے, چاہے وہ کوئی بڑی عمر کا شخص ہے, چاہے وہ کوئی بوڑھا ہے. یہ پیس آف مائنڈ کی تلاش میں ہر کوئی پھر رہا ہے. ہر کوئی بور ہونے کا نعرہ لگاتا رہتا ہے. یہ بور ہونے کا نعرہ لگانا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ زندگی میں خالی پن ہے, کچھ کرنے کو نہیں ہے. کیا اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان کو اس وقت کی قسم دے کے کہا گیا یہ میلٹ ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں, کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں اور ہم بور ہوتے رہتے ہیں.
آج ہر تیسری چوتھی خاتون کو کیوں جو ہیں وہ ٹرینکولائزرز لینے پڑتے ہیں, ریلیکسنس لینے پڑتے ہیں, نیند نہیں آتی ہے, گھبراہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے, ایک بے چینی رہتی ہے, بات بتا نہیں سکتے کہ کیا بے چینی ہے. آپ جس خاتون کو اس مشکل میں دیکھیں, آپ کوشش کر کے ان کو قرآن سے جوڑیں اور پھر ان سے بات بھی کریں کہ دیکھیں قرآن سے تو آپ جڑ گئی ہیں, اپنی زندگی کو ذرا تھوڑا سا فلٹر کریں اور دیکھیں کہ کہاں رب کی نافرمانی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلبی عطا کرے گا. تو اللہ نے بتا دیا, اللہ ڈھیل دیتا ہے, اللہ مہلت دیتا ہے, لیکن یاد رکھنا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, تم سے پہلے کئی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑا اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر برسا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ہم نے ان کی ڈسٹرکشن کا ایک فکسڈ اپوائنٹڈ ٹائم اپنے پاس رکھا ہوا ہے. انسانوں کے اوپر سزا آنے کا وقت الگ ہوتا ہے, قوموں کے اوپر سزا آنے کا وقت الگ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یہاں پھر یہ کہا گیا ہے لما ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا تھا. باغ والے کے قصے میں یاد کر لیں, انسان انڈیویجولی گناہ کر کے اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, یہی آیا تھا نا. تکبر کر کے وہ کیا کر رہا تھا, اپنے دوست کا نقصان تھوڑی کر رہا تھا, اپنا نقصان کر رہا تھا, اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا. انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے, انسان اپنی آخرت خراب کرتا ہے تو بھی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, انسان انجسٹس کرتا ہے اپنے ساتھ والے لوگوں کے اوپر تو بھی ظلم کرتا ہے. اور ہمارا معاشرہ انجسٹس کی تصویر بنا ہوا ہے. ریڑی والے سے لے کر ہم سب اس میں شامل ہیں. ریڑی والے کو کوئی میں خدا نہ خواستہ وہ نہیں کری, میں صرف آپ کو ایک اسٹریٹا بتانا چاہ رہی ہوں. ریڑی والے سے لے کر آپ پریزیڈنٹ تک چلے جائیے, اور اس درمیان میں اور آپ بھی آتے ہیں. ہم سب انجسٹس کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں, جس کو جتنا موقع ملتا ہے. اور اس سوشل انجسٹس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذہنی سکون ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دیا. لوگوں کو ان کے حق دینے والے بنے, لوگوں کے حق دبانے والے نہ بنے. معاف کر دیں لوگوں کو, چھوڑ دیں اپنا معاملہ, چھوڑیں اپنے معاملے کو اللہ کے. ورنہ یاد رکھیں اللہ نے کہا کہ جن بستیوں نے ظلم کیا اللہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب لے کر آیا. اور یہ جو بستیوں پر عذاب آیا تھا, چاہے وہ قوم عاد پر آیا یا ثمود پر آیا یا قوم صالح پر آیا یا آل فرعون پر آیا, کیا یہ صرف ماضی کی چیزیں تھیں؟ جو آپ کی ورلڈ وار 1 ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 9 ملین لوگ. پہلی ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے 60 ملین لوگ. آپ ریشو دیکھیں. اور تھرڈ ورلڈ وار اپنے کونے پر کھڑی ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر مارے جائیں گے. یہ سب دنیا کے لوگوں کا انجسٹس ہے, اور ہر کوئی انجسٹس کا شکار ہے. پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹائٹل لگا کر رسپانسبلٹیز لینے والے لوگ کیا ظلم نہیں کر رہے؟ کیا صرف پولیٹیشنز عوام پر ظلم کر رہے ہیں یا عوام پہ ظلم کر رہی ہے؟ عوام جہاں جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ اس پر ظلم کرتی ہے. ٹاک شوز بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں اور بہت گالیاں نکالتے ہیں پولیٹیشنز کو, حق مار رہے ہیں ہمارا اور ظلم کر رہے ہیں اس امت کے اوپر اور قدر نہیں کر رہے پاکستان کی. دوسرے کو آئینہ دکھانا سب سے آسان چیز ہے. کبھی خود آئینہ دیکھیے نا, کھڑے ہوں آئینے کے سامنے اور پوچھیں اپنے رب سے, بلکہ آئینے کے سامنے بھی کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے, اور شرمندگی ہوگی. جائے نماز پر بیٹھیے اور پوچھیں اپنے رب سے, اللہ مجھے پن پوائنٹ کر دے میری زندگی میں کہاں کہاں نا انصافی ہے. اور یہ نا انصافی کے اینگل سے کل میں نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ مائیں اپنے بیٹوں کا طواف کرتی ہیں. کہا تھا میں نے, بالکل صحیح تھی اپنی جگہ پہ بات, لیکن پلیز اس کا بیلنس ایک اور ہے جو میں آج دینا چاہ رہی ہوں. بہوؤں کے اندر بھی ٹالرنس نہیں ہے, بالکل ٹالرنس نہیں ہے. ہر چیز مجھے آج ہی مل جائے. جتنا گرم کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, منہ چل جائے گا آپ کا. اپنے وقت پر ہر چیز مل جاتی ہے. ہر بہو کی یقیناً اس کا پورا رائٹ ہے کہ اس کو ایک اپنا ڈومین ملے, لیکن ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. ہر فیملی تو نہیں افورڈ کر سکتی ہے, ہر فیملی تو نہیں ایک ساتھ اسٹیبلش کر سکتی کہ 3 بیٹے اور تینوں کو الگ الگ گھر لے کر دے دیا. بہوؤں کے اندر بھی ٹالرنس ہونا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم سے ہماری ساسیں ٹالریٹ نہیں ہوتی ہیں, ہم ان کی شکل دیکھ کے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. اور صرف شکل دیکھ کے فرسٹریٹڈ نہیں ہوتی آج کل کی بہویں, ان کی زبانیں بھی کھلتی ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کی باڈی لینگویج بھی نظر آتی ہے. تو پھر صرف اللہ کے لیے کھڑے ہونا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, یہ صرف فیلسیز, مطلب ہم نے لٹرلی دین ایک طرف اور دنیا ایک طرف کر دیا.
ہم اتنا کلاسز میں جا جا کے پھر سیکھ کیا رہے ہیں؟ اگر میرا گھر اسلام کی تصویر نہ بنے یا ایٹ لیسٹ میں اپنے گھر کو اسلام کی تصویر بنانے کی کوشش نہ کروں تو پھر میرا ان کلاسز میں آنا یہ کہیں میرے لیے قیامت کے دن میرے خلاف ایک حجت نہ بن جائے. یہ قرآن یا میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے گا یا میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا. ڈیسائیڈنگ فیکٹر میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنے لیے کیا بناتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ناانصافی جب بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت کے اندر جو ہے وہ تکلیف اور پریشانیاں اور جو ہے وہاں پر بے سکونی پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو آج بھی مہلت دی ہے. آج اللہ اس امت کے لیے، اس پاکستان کے لیے، آج میرے اپنے لیے اپنے اوپر رکھ کر سوچیں. ابھی اللہ ہمارے لیے ذو الرحمہ ہے. اللہ نے ہمیں کوئی ایسی سزا نہیں دی خدا نہ خواستہ کہ ہم پیرالائزڈ ہو کے بیڈ ریڈن ہو جائیں، اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں. کیا معلوم کب تک یہ مہلت ہے، کیا معلوم کب تک میری آنکھیں میرا ساتھ دے رہی ہیں، کیا معلوم کب تک میرے کان میرا ساتھ دے رہے ہیں، کب تک میرا جسم اور میرے ہاتھ پاؤں ویسے ہی اٹھیں گے جیسا میں چاہوں گی. کس وقت وہ وقت آ جائے کہ ہمارا اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہے. اللہ کی رحمت کے سائے میں جب تک ہیں اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کر لیں. اور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے. رمضان کا مہینہ گناہوں پر معافی مانگنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کا مہینہ ہے. مت انتظار کیجئے کہ 2 مہینے بعد کروں گی، مت انتظار کیجئے کہ 6 مہینے کے بعد کروں گی. آج کیجئے. جس غلطی کو آپ نے پن پوائنٹ کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے اس کو فوراً ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ محبت کرتا ہے وہ جو اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے پلٹتے ہیں. اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کم سے کم آپ میں دن میں 100 مرتبہ تو اپنے نبی کی سنت کو پورا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ میں نہیں کر سکتے؟ اللہ سے استغفار کریں. جب زبان کلمہ پڑھتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حلق سے نیچے اترے گا، کبھی نہ کبھی تو خیال آئے گا. 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھیں گے تو شاید 1 مرتبہ ہی دل سے استغفر اللہ نکل جائے. اس لیے کبھی تسبیح پڑھنے کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب میں سمجھ کے نہیں پڑھتی تو تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ، تو وہ اپنے آپ کو تسبیح سے بھی محروم کر لیتے ہیں. اپنی زبان کو تو کم سے کم اس ذکر میں مشغول رکھیے. اگر جسم مشغول نہیں رہ سکتا کوئی بات نہیں، 100 مرتبہ پڑھیں گے تو چانس یہی ہے کہ 1 مرتبہ تو اللہ یاد آئے گا. اللہ کو پسند ہے بندے کی استغفار کی آواز سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث قدسی جو ہم تک پہنچی ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، یبسط یداہ باللیل لیتوب مسا النہار، اللہ رات میں اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے. اللہ کا ہاتھ سٹریچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنے کے لیے. حل من مستغفر، ہے کوئی جو معافی طلب کرے؟ ہے کوئی جو چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ جس نے دن میں گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے رات میں. لیتوب مسا النہار، جس نے غلطی کی تھی دن کے اندر. ویبسط یداہ، اور اللہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے بالنہار، دن میں بھی. لیتوب مسا اللیل، تاکہ اس کو معاف کر دے جس نے رات میں گناہ کیا تھا. اگر رات میں اللہ سے غافل رہتے ہیں، اگر رات میں تہجد نہیں پڑی جاتی، اگر رات میں رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو دن میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کریں، دن میں تو اللہ کو نہ بھول جائیں، دن میں اللہ کو یاد رکھیں. اللہ توفیق انشاءاللہ رات میں بھی دے دے گا. اور یاد رکھیں میری استغفار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میرے استغفار کرنے سے اللہ کی ڈگنیٹی میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا، 1% بھی اضافہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی بتائی. اللہ فرماتا ہے، مفہوم آتا ہے کہ اگر پہلے سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں اور وہ مجھے بہترین دل کے ساتھ یعنی خلوص کے ساتھ میری عبادت کریں، تو یہ میری عظمت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ کی عظمت میں آپ کی اور میری عبادت اضافہ نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آپ نے فرمایا کہ میں آسمان کی کوئکنگ ساؤنڈ سن رہا ہوں. جب کسی چیز پر بہت پریشر ڈالتے ہیں تو اس میں سے کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے نا، آواز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے آسمان سے ایسی کریکنگ ساؤنڈ آ رہی ہے، جیسے کریک ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز تو اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے جب یہ کہا، اس کا مطلب تھا کہ جیسے آسمان پر بہت ویٹ ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور یہ آواز مجھے اور آپ کو نہیں آتی. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ آسمان کریک کیوں کرتا ہے، یہ آواز کیوں آتی ہے آسمان کے اندر سے. آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو. اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے، وَلَكِنَّ تَسْبِيحَهُمْ لَا تَفْقَهُونَ، لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے. ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر زبان ہماری راضی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے حال سے ہم تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کو میری اس چیز کی استغفار کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہم اپنے گناہوں میں آگے نہ بڑھنے والے ہوں، ہم اپنے گناہوں کو یہیں بریک لگائیں اور اللہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم آپ سے اس دن دنیا کی حقیقت کو جان کر اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی عبادت اللہ کی گریٹنس میں اضافہ کرتی ہے، لیکن اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کی طرف پلٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا، مسافر تھا، اس کا سارا پروویژن اس کے اونٹ پر رکھا ہوا تھا، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کا پانی، اور اونٹ اس کی ٹرانسپورٹیشن تھی، اس کی سواری تھی. جب وہ سفر بہت لمبا کر کے تھوڑا تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گیا اور پاس ہی اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا. جب آنکھ کھولی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے. اب جو اونٹ غائب ہے تو صرف اونٹ نہیں غائب، صرف سواری غائب نہیں ہے. اس صحرا میں رہنے کے لیے اس کے پاس نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے. اب اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کچھ دیر بعد وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے پروویژن کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ انسان کس قدر خوش ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو زندگی مل گئی دوبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سن کر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو محبوب ہیں وہ بندے جو استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں سورہ کہف کے اس خطبے کے اندر دنیا کی حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں ڈسٹریکشنز ہیں، دنیا کی ڈسٹریکشنز تم کو تکبر کا شکار کریں گی، اور اگر تم تکبر کا شکار ہو گئے تو اللہ نے قیامت کے گلمپس دکھا دیے ہیں، قیامت کا انجام بتا دیا ہے کہ تمہارا قیامت میں یہ انجام ہوگا. ہاں جو اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئے گا، جو معافی مانگے گا، اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا. تو ایسنس کیا ہے؟ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو سے سوری ٹو اللہ. آج معافی مانگ لیں، آج غلطیوں پر اللہ سے جو ہے وہ دل کی ندامت کے ساتھ جو ہے اعتراف کریں کہ اللہ غلطی ہوئی ہے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. جی بھائی، کوئی ڈسکشن کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو بہت جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آواز آ رہی ہے ان کی؟ کتنی پیاری تفسیر بتاتی ہیں نا، ماشاءاللہ، دل میں سب کے اتر جائے. بہت. یہ جو حدیث بتائی تھی نا، اس کے اندر یہ بھی تھا آخر میں کہ جب وہ بندے کو جب اپنا سارا سامان ملتا ہے تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، الٹا بجائے اس کے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، اس کو اپوزٹ کہہ دیتا ہے خوشی میں آ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، اس طرح کر کے کچھ اپنی خوشی بیان کرتا ہے. بالکل پاگل ہو جاتا ہے خوشی میں دیکھ کے اپنا سامان اور پروویژن سارا. یہ اینڈ میں جی. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے یہاں پہ؟ چلیں اوکے. Thank you for coming everybody. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ عربک کی آپ کی کلاس یہ جو ہوتی ہے وہ کب جی ہوتی ہے وہ مجھے بتائیں. وہ اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک. چلیے اوکے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.